ہاں جی اسی وہ بھی نہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں جی وہ جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قسمت اچھی جی انہوں ابو بکر عمر جیسے صحابی مل گئے اسی کہنے وہ نہیں ہو اعلان کیا انہوں دی قسمت چنگی انہوں نے محمد دا در مل گیا ہاں اور ہم یہ بھی نہیں ہے کہ حضور کی قسمت اچھی حسن و حسین جیسے نواسے مل گئے میں کہتا ہوں نہیں حسن و حسین کی قسمت ہے انہیں محمد عربی جیسا نانا مل گیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری ماشاءاللہ مولانا محمد اشتیاق نقشبندی صاحب تشریف فرمائیں دل کی اتھا گہرائیوں سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں ماشاءاللہ کاموں کی سے آپ تشریف لے آئے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں رزق میں مال و جان میں صحت میں اللہ برکتیں عطا فرمائے ماشاءاللہ شروع صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ یہ آرزو ہے کہ دعائیں ہزار پڑھ کے نبی کی نعت لحد میں اتار دو پڑھ کے نبی کی نعت لحد میں اتار دو دیکھا ابھی ابھی ہے نظر نے جمال سرکار دیکھا ابھی ابھی ہے نظر میں جمال سرکار اے موت مجھ کو تھوڑی سی مہلت ادار دو اے موت مجھ کو تھوڑی سی مہلت ادار دو سنتے ہیں جاکنی کا ہے لمحہ بات کٹن سنتے ہیں جاکنی کا ہے لمحہ بات کٹن لے کر نبی کا نام یہ لمحہ گزار دو لے کر نبی کا نام یہ لمحہ گزار دو میرے کریم میں تیرے در کا فقیر ہوں میرے کریم میں تیرے در کا فقیر ہوں اپنے کرم کی بھیک مجھے بار بار دو اپنے کرم کی بھیک مجھے بار بار دو اگر جیتنا ہے عشق میں تو لازم یہ شرط ہے اگر جیتنا ہے عشق میں تو لازم یہ شرط ہے کھیلو اگر بازی تو ہر چیز ہار دو کھیلو اگر بازی تو ہر چیز ہار دو
جان بھی ظہوری نبی کے طفیل ہے، جان بھی ظہوری نبی کے طفیل ہے، اس جان کو حضور کا صدقہ اتار دو، اس جان کو حضور کا صدقہ اتار دو، یہ آرزو ہے کہ دعائیں ہزار دو، پڑھ کے نبی کی نعت لہد میں اتار دو۔ ماشاءاللہ جی، یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو، یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو، پڑھ کے نبی کی نعت لحد میں اتار دو، دیکھا ابھی ابھی ہے نظر نے جمال یار، دیکھا ابھی ابھی ہے نظر نے جمال یار، اے موت مجھ کو تھوڑی سی مہلت ادھار دو، سنتے ہیں جاں کنی کا ہے لمحہ بڑا کٹھن، سنتے ہیں جاں کنی کا ہے لمحہ بڑا کٹھن، لے کر نبی کا نام یہ لمحہ گزار دو۔ محمد علی ظہوری قصوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ لاکھوں کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ ایک عاشق رسول کا کلام، اور پھر کلام میں تاثیر بھی یہی ہوتی ہے کہ جو عشق اور محبت والوں کا کلام ہوتا ہے، ان کا چاشنی، ان کا مزہ، ان کے الفاظ اور ہی ہوتے ہیں، وہ ناچ ناچ کے نہیں گانا پڑتا، وہ خود بخود ہی سار جھک جاتا ہے، وہ خود بخود ہی۔ اللہ اکبر۔ ابھی مٹی نہ کھنکی تھی، ابھی مٹی نہ کھنکی تھی، ابھی پانی نہ برسا تھا، ابھی مٹی نہ کھنکی تھی، ابھی پانی نہ برسا تھا، مگر بزم عناصر میں تیرے ہونے کا چرچا تھا۔ ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ 1000 سال پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بھی 1000 سال قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے سورۃ طٰہٰ اور یاسین کی تلاوت فرمائی، فلما سمعت الملائکہ، 1000 سال پہلے اللہ نے کیا ہونا ہے، یاسین اے سردار، ابھی تو آدم بھی نہیں بنے، اس لیے کہا کہ ابھی تو آدم ہے ہی نہیں، ابھی تو پانی بھی نہیں ہے، ابھی تو مٹی نہیں ہے، ابھی مٹی نہ کھنکی تھی، ابھی پانی نہ برسا تھا، مگر بزم عناصر میں تیرے ہونے کا چرچا تھا۔ اس لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ الذی کان نبیا وآدم بین الماء والطین، میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب ابھی آدم پانی اور مٹی کی درمیانی حالت میں تھے، میں تو اس وقت بھی نبی تھا۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، یہ ان کا جشن، یہ ان کی ان میلاد ذکر ہم نہیں کر رہے، ہم سے پہلے بھی ہوتا رہا ہے۔ جب فرشتوں نے یہ قرآن سنا نا، کون سا؟ پڑھنے والا رب، سننے والے فرشتے، ابھی آدم علیہ السلام کو تخلیق ہی نہیں کیا گیا، 1000 سال پہلے فرشتوں نے کیا کہا؟ فرشتوں نے کہا کہ مبارکباد کے مستحق ہے وہ امت جس امت کو یہ قرآن دیا جائے گا، وہ مبارکباد کی مستحق ہے۔ لیکن ہم نے جو قرآن کے ساتھ کیا ہے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے ہیں تارک قرآن ہو کر۔ درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ اللہ کرے ہمیں قرآن مجید پڑھنے، سننے اور قرآن پہ عمل کرنے کی عادت بن جائے۔ وہ علامہ اقبال رحمت اللہ بھی فرماتے ہیں بھی، تو صرف قرآن کو اتنا ہی سمجھ لے آنا کہ جدو بابے دی روح اٹک جاوے وہ تو پڑھو یاسین، وہ تو یاسین پڑھو۔ کہندے افسوس ہے تم نے قرآن سے سیکھا بھی تو مرنا سیکھا، تم نے قرآن سے سیکھا تو مرنا ہی سیکھا۔ اوے اللہ کے بندے، یہ قرآن تو مردوں کو زندہ کرنے والی کتاب تھی،
اور تو کی کہنا یہ دو بابے دی روح ہٹ جائے، یہ پڑھو یاسین جی، یاسین پڑھو تاکہ آسانی ہو جائے۔ کہتے افسوس ہے تو نے قرآن سے صرف مرنا ہی سیکھا ہے، یہ تو قرآن وہ ہے جس نے مردوں کو بھی زندہ کر دیا تھا۔ اللہ کرے ہماری محفلوں میں، ہمارے گھروں میں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت شروع ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرشتے آسمان سے جب زمین کی طرف دیکھتے ہیں نا، تو جس طرح زمین والے آسمان کو دیکھتے ہیں تو تارے چمکتے نظر آتے ہیں، تو فرشتے جب زمین پر دیکھتے ہیں تو زمین پہ بھی انہیں تارے چمکتے نظر آتے ہیں۔ عرض کرتے مولا تو نے کیا زمین پہ بھی چاند تارے بھیجے ہوئے ہیں؟ اللہ فرماتے نہیں، چاند تارے تو یہ ہیں۔ کہتے نہیں ہمیں تو نظر آتے ہیں، کہیں چاند بھی نظر آ رہا ہے، کہیں تارے بھی نظر آ رہے ہیں، کہیں زیادہ روشنی ہے کہیں کم روشنی، یہ ہمیں تو نظر آتے ہیں۔ فرمایا اللہ جواب دیتے ہیں یہ تمہیں جو تارے نظر آ رہے ہیں یہ وہ گھر ہیں جن گھروں میں تلاوت کلام مجید ہوتی ہے، وہ آسمان والوں کے لیے ایسے چمکتے ہیں جیسے زمین والوں کے لیے چاند تارے چمکتے ہوتے ہیں۔ قرآن لا ریب کتاب، بے عیب کتاب، اتنی بڑی کتاب ہے کہ ہم اس کے معنی اور مفہوم کو آج تک سمجھ نہیں پائے۔ ہر بندے نے اپنی اپنی کوشش کی اور اینڈ میں یہی کہا کہ تھکی ہے فکر رسا پر مدح باقی ہے، قلم ہے آبلا پا۔ آبلا پا کہتے جنہیں تردے تردے پیران دے پھوڑے بڑھ جان، اس کو کہتے آبلا پا، پاؤں کے آبلے، پاؤں کے پھوڑے۔ قلم لکھتے 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 قلم کو پھوڑے ہو گئے، مگر قرآن کی کوئی تفسیر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ ہم تمام اپنے آنے والے معزز محترم مہمانوں کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ تھکی ہے فکر رسا پر مدح باقی ہے، قلم ہے آبلا پا پر مدح باقی ہے، تمام عمر پڑھا پر مدح باقی ہے، تمام عمر لکھا پر مدح باقی ہے۔ یہ تو وہ کتاب تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ذوق اور شوق کو قرآن پاک سے بھی لگائے۔ ہم روزانہ اٹھ کے دیکھتے ہیں کس کا میسج آیا ہے، کس کا واٹس اپ آیا ہے، کس کا کیا آیا ہے۔ کاش کبھی ہماری یہ عادت بن جائے کہ سب سے پہلے ہم صبح اٹھ کے قرآن پڑھیں اور دیکھیں کہ اللہ نے آج جو میں تلاوت کروں گا اللہ نے اس میں کیا احکام نازل کیے ہیں، اس میں اللہ نے کیا فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا صبح کی نماز پڑھائی، حضور نے اپنے صحابہ کی طرح منہ کر کے کہا فرمایا تواڈے چ کوئی بندہ ہے جندہ دل اے کردہ ہوئے کہ او عراق کے شہر بطحان جائے یا عقیق وادی عقیق جاوے، اتھے جا کے دو کوہانا آلے سرخ اونٹ لے آوے، تواڈے چ کسی دا دل ہے، کوئی شوق ہے؟ صحابہ فرماتے تھے کہ دو کوہانا آلہ سرخ اونٹ کسی دے گھر دے باہر بنا ہوندہ نا تو ایسا لگتا کہ پراٹو کھڑی ہے، دنیا حیرت سے دیکھتی اس وقت کا قیمتی اونٹ۔ فرمایا کوئی ہے تم میں سے ایسا؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہر بندے دا دل کر دے کہ میرے گھر کے باہر وہ اونٹ بندہ ہو، ہر بندے کا ہے۔ فرمایا شرط یہ ہے جھوٹ بھی نہ بولو، غیبت بھی نہ کرنا، چغلی بھی نہ کرنا، اتنا سفر کر کے جانا، دھوکہ بھی نہ کرنا، کوئی ایسا کہ یہ تمام برائیاں بھی نہ ہوں۔ آج مفتی محمد اجمل قادری صاحب رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادہ پیر محمد ضیاء المصطفیٰ اشرفی صاحب ماشاءاللہ وہ بھی محفل کی زینت بن چکے ہیں۔ جتنے بھی احباب باہر پھر رہے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ پنڈال کے اندر مسجد پاک کے اندر تشریف لے آئیں۔ محفل کا باقاعدہ آغاز شروع ہو چکا ہے اور یہ آپ بھائیوں کی محبت ہے کہ نچیز کو بار بار ساتھی بار کہہ رہے تھے کہ نوری صاحب قاری صاحب آپ آئیں۔ ہاں ٹھیک قاری منیر احمد نعیمی صاحب ماشاءاللہ پاکستان کے بہترین خوبصورت قاری قرآن تشریف لا چکے ہیں۔ جیسے ہی وہ انشاءاللہ تشریف لاتے ہیں ان کی تلاوت کلام مجید ہوگی، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی
خطبات کا سلسلہ جو ہے وہ انشاءاللہ شروع ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جتنے دوست احباب تشریف لائے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحت عافیت، اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں، رزق میں، مال و جان میں، صحت میں اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ بہت زیادہ ماشاءاللہ ہمارے لیے لائق ساتھ احترام ہیں۔ مولانا مفتی ضیاء المصطفیٰ صاحب تشریف لائے، مولانا مفتی اشتیاق صاحب آفکاموں کی ماشاءاللہ وہ بھی تشریف لائے، محمد رمضان نوری صاحب، محمد جاوید اسلم صاحب تشریف لائے، مفتی صاحب ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سب پہ اپنا کرم اپنا فضل فرمائے۔ انشاءاللہ جو ہی قاری صاحب تشریف لاتے ہیں ماشاءاللہ ان کی تلاوت، اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ اگلا جو سلسلہ ہے، جو باہر دائیں بائیں جو کام کرنے کے علاوہ جو دوست باہر دائیں بائیں پھر رہے ہیں ان تمام سے گزارش ہے وہ جلدی جلدی اندر مسجد میں تشریف لائیں۔ محفل کا انشاءاللہ تعالیٰ آغاز کب سے ہو چکا ہے، اب تلاوت کلام مجید انشاءاللہ قاری منیر احمد نعیمی صاحب انٹرنیشنل یہ قاری صاحب ہیں انشاءاللہ یہ فرمائیں گے۔ درود پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ۔ ہے بے صبری بڑی دل نو دعا کرے او صبر آوے، ہے بے صبری بڑی دل نو دعا کرے او صبر آوے، جڑے مکھ دی ہے سکھ سانو او مکھ شالا نظر آوے، سب پڑھ لو جڑے مکھ دی ہے سکھ سانو او مکھ شالا۔ یہ انتظامیہ اپنے کام کرتی رہے گی، آپ توجہ ادھر رکھا کریں، یہ بھی آپ یاد رکھیں۔ علماء خطاب کر رہے ہوں تو آپ کی توجہ ادھر ہو، یہ کام ہوتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ سارے پڑھ لو جڑے مکھ دی ہے سکھ سانو او مکھ شالا نظر آوے۔ جتنے بھی دوست احباب تشریف لا رہے ہیں یہ سارے ہم سب کے لیے الحمدللہ محترم ہیں، ہم سب کے لیے معزز ہیں۔ تو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ پاکستان کے عظیم نوجوان قاری قرآن قاری منیر احمد نعیمی صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اب بلا تاخیر تلاوت کلام مجید ان سے سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ